برادران ملت اسلامیہ، معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل قبا امداد کن۔ غوث اعظم بنے بے سر و سامہ، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمہ، مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی اتح گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب دولت سیاح افلاک، باعث تخلیق کائنات حضور احمد مجتبی مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مقدس اور مطہر دربار عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آپ حضرات نے مجھ سے قبل بہت سی تقریریں سنی اور بہت سے شعراء اسلام سے کلام بھی سماعت فرمائے، اور میرے بعد بھی آپ کو اچھی اچھی آوازوں میں اچھے اچھے کلام سماعت فرمانے ہیں۔ میں آپ کے بیچ تھوڑی دیر کے لیے ہوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ وقت 12:41 ہو چکے ہیں، اور آپ کے بستی کے بہت سے حفاظ کرام، علماء اعظام بھی تشریف فرما ہے، ان کا بھی آپ کو بیان اور کلام سننے ہیں۔ اس محفل کو نسبت ہے فرد الافراد، بدر الابدال، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، جن میں سے کئی پہلوؤں پر آپ نے شروع سے اب تک تقریر سماعت کی ہوں گی۔ آپ کی سیرت سے میں ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کی سخاوت۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کیا تھی؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے، اسی طرح حضور غوث اعظم پر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا بھی سایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب اگر تیرے دیار میں کوئی مانگنے والا آئے تو اسے منع نہیں کرنا ہے۔ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا اصول ہے کہ وہاں جو بھی مانگنے جاتا ہے اسے منع نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہمارے آقا کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو آپ قرض لے کر کے آنے والے کے سوال کا جواب دیا کرتے، مانگنے والے کی مراد کو پورا کرتے، اگرچہ آپ کو قرض لینا پڑتا۔ اسی طرح ہمارے پیران پیر، دستگیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی سخاوت ہے، اور آخر سخاوت ان کی ایسی کیوں نہ ہو
وہ بھی تو اسی گھر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اسی گھر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس گھر سے مانگنے والا بے مراد واپس نہیں جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سخی بھی ہیں، اور کیسے سخی ہیں؟ حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے سفر پر نکلے۔ پہلے کے زمانے میں قافلے کے ساتھ سفر ہوتا تھا، اور جب رات آتی تھی تو کہیں پڑاؤ ڈال لیا جاتا تھا، رات گزار لی جاتی تھی، رات کی تاریکی اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کرتی اور سورج اپنی روشنی کی چادر کو پھیلاتا، تب قافلے کوچ کرنے کا ارادہ کرنے لگتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ بھی حج کے سفر کے لیے نکلا۔ بہت دور چلنے کے بعد جب شام کا وقت ہوا، شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے والد محترم یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹا دیکھو مقام خلا میں کسی غریب کا گھر ہے؟ عرض کیا جی ابا حضور، لیکن غریب کا گھر کیوں دیکھنا ہے؟ کہا آج کی رات ہم اسی کے گھر پہ گزاریں گے۔ دیکھیں پیرانے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، لیکن جب ٹھہرنے کے لیے کسی مقام کو چوز کرتے ہیں، کسی مقام کو منتخب کرتے ہیں، تو کسی امیر کا گھر نہیں دیکھتے بلکہ غریب کا گھر دیکھتے ہیں۔ اور سخی ایسا ہو تو پھر امیر نہیں دیکھتے، غریب ہی دیکھا کرتے ہیں، کیونکہ یہ آج کے پیر ہیں جو اگر کہیں ٹھہرتے ہیں تو امیر کا گھر دیکھتے ہیں۔ وہ پیرانے پیر تھے کیونکہ وہ جہاں بھی جاتے تھے لیتے نہیں تھے بلکہ دے کر کے مالدار بنا دیا کرتے تھے، اس لیے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اگر اس مقام پر کسی غریب کا گھر ہے تو ڈھونڈ کر کے ہمیں بتایا جائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقام حلا میں پہنچے، تلاش کیا کسی غریب کا گھر ہے یا نہیں۔ جا کر کے دیکھا ایک گھر تلاش ہوا جو سب سے زیادہ غریب تھا، جس میں ایک بوڑھا اور ایک بڑھیا اور ان کی ایک بچی تھی۔ جھوپڑی کا گھر تھا۔ واپس آئے والد بزرگوار کی بارگاہ میں، عرض کیا ابا حضور ایک گھر ہے جو غربت کا مارا ہے، اس میں ایک بوڑھا ہے، ایک بڑھیا ہے اور ایک بچی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے آج ہم اسی کے گھر قیام فرمائیں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شام کے وقت وہاں پہنچ گئے اور وہاں آرام کیا، اور اسی مقام حلا میں یہ شور ہو گیا کہ بغداد سے شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے۔ اب جب یہ شور برپا ہوا تو مقام حلا کے بڑے بڑے مالدار لوگ اپنا مال لے کر، کپڑے کا تاجر اپنا کپڑا لے کر، جو جس تجارت میں ملوث تھا اس تجارت کا سامان لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کوئی سواری لے کے آیا، کوئی کپڑے لے کے آیا، کوئی دولت پیسہ لے کے آیا۔ عرض کرنے لگے حضور یہ قبول فرما لیجئے اور آپ چلیے ہمارے گھر قیام فرمانا، آج کی رات آپ ہمارے گھر گزارنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت دیکھیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا مظہر دیکھیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی تفسیر دیکھیں۔ محدث مفسر تفسیر کرتے ہیں تو اپنے الفاظوں کے ذریعے تفسیر کرتے ہیں،
لیکن اولیاء جب آیات کی تفسیر کرتے ہیں تو اپنے کردار کے ذریعے تفسیر کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی اتنی بہترین تفسیر فرما دی۔ جب لوگوں نے سامان دے دیا، کہا ہماری طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، کسی نے مال پیش کیا، کسی نے کپڑا پیش کیا، کسی نے مال و دولت کے ڈھیر انبار لگا دیے، کہا حضور یہ آپ کے لیے ہے۔ غوث اعظم نے تمام مال لے کر کے کہا یہ تمام مال میں اس بوڑھے شخص کو دیتا ہوں جس کے گھر پر میں نے آج قیام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سخاوت غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی دیکھیں، سخی گھرانے سے تعلق ہے تو سخی تو ہوں گے ہی۔ تمام مال جتنا ملا سب دے دیا، کہا میں اس غریب کو دیتا ہوں۔ تمام لوگ جتنے وہاں نے کہا حضور جیسا آپ کا حکم، ہم بھی اپنے مال کو اس غریب کو دیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے جتنا مال تھا غریب کو دے دیا۔ اور ذرا اسی منظر میں آج کے پیروں کی حالت دیکھ لیں کہ اگر آج کا پیر کہیں جاتا ہے تو پہلے تو امیر کا گھر ڈھونڈتا ہے، اور اگر اسے تحفے تحائف مل جائیں تو غریب کو دیتا نہیں بلکہ اپنی بوری میں بھر بھر کے لے جاتا ہے۔ یہ پیر ہیں جو مال لیتے ہیں، اور جو مال لیتا نہیں بلکہ غریبوں کو مال دے کے مالدار بنا دیتا ہے، اسی کو پیران پیر غوث اعظم کہا۔ حضور غوث اعظم نے تمام مال اسے دیا اور پھر اپنے سفر حج پہ نکل گئے۔ شیخ عبدالرزاق شہزادہ غوث اعظم فرماتے کہ بہت عرصے بعد میرا گزر مقام اللہ سے ہوا۔ جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے پھر تلاش کی کہ بوڑھا شخص کدھر ہے، اس کا گھر کہاں ہے، دیکھوں تو شیخ عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں اس بوڑھے کے گھر پر گیا تو دیکھا کہ اس کا عالی شان گھر بنا ہوا۔ بتاؤ کہ مالداری کیسے آئی؟ شیخ عبدالرزاق فرماتے ہیں بیٹا مالداری اسی رات سے آ گئی تھی جس رات غوث اعظم یہاں تشریف لائے تھے۔ وہ مال دے کر کے مالدار بنا دیتے ہیں، یہ غوث اعظم کی سخاوت ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی اپنے کردار سے تفسیر فرما کے دکھا دی۔ گویا کہ غوث اعظم یہ فرماتے ہوں کہ جب نانا کے دربار سے کوئی خالی نہیں لوٹایا جاتا تو اسی نانا کا نواسا ہوں عبد القادر، اس دربار سے بھی کوئی خالی لوٹایا نہیں جائے گا۔ جو بھی اپنی خالی جھولی لے کر کے آئے گا اس کی خالی جھولی کو بھر کے بھیج دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ غوث اعظم کی سخاوت ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کرامات سنتے ہیں، کثیر الکرامات آپ ولی ہیں، بہت کرامتیں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر اس پر عمل کریں، ولیوں کی کرامتیں سنیں، لطف اندوز ہوں، ایمان کو مضبوط کریں، لیکن ولیوں کی سیرت کو ضرور سنیں کہ انہوں نے صرف کرامتیں نہیں دکھائی ہوتی ہیں، انہوں نے جینے کا سلیقہ بھی دیا ہوتا ہے، وہ جینے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوجوں کی یہ حالت ہے، ہمارے جلسوں کی یہ حالت ہے کہ ہم کسی کی سیرت تو کم، اس کی کرامتیں زیادہ بیان کرتے ہیں۔ کرامتیں بیان کی جائیں، کرامتیں بیان کریں، اس سے ہمارے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، لیکن پہلے اس شخصیت کی سیرت بھی بیان کر دی جائے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام انجام دیے تاکہ ہم اپنی زندگی سدھار سکیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، فقیروں کا بھلا کرتے ہیں، پڑوسیوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے دربار کا یہ حال تھا کہ آپ کی چھوٹی سی زمین تھی،
ایک زمین کا قطعہ، ایک ٹکڑا آپ کے ذمہ تھا جس کے آپ مالک تھے، اس پر غلہ اگتا تھا، وہ غلہ اگ کے آتا تھا، اسے چھان بھین کر کے اس کی روٹیاں پکائی جاتی تھی، اور روٹیاں پکا کر کے حضور غوث اعظم حکم دیتے تھے اپنے مرید کو کہ لے جاؤ جتنی روٹیاں ہیں وہ تمام روٹی دروازے پہ لے جا کر بانٹ دو۔ وہ مرید پورا تھال اٹھاتا جس میں روٹیاں ہوتی اور دروازے پہ جا کے رکھ لیتا، جو بھی اس راستے سے گزرتا تھا حضور غوث اعظم کے حکم کے مطابق وہ تمام روٹیاں اسے دے دی جاتی تھی۔ یہ غریبوں کی مدد بھی کیا کرتے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی غریبوں کی مدد کریں، اللہ ہمیں بھی سخی بنا دے، ہم بھی فقیروں کا بھلا کریں، مسلمانوں کی آپس میں مدد کریں، ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیں۔ غوث اعظم کی محفل ہے، حضور غوث اعظم کے صدقے میں اللہ ہمیں غوث اعظم کا صدقہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے تو ہمیں کسی مسلمان کی مدد کرنا چاہیے، کسی مسلمان کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیں۔ ایک فقیر حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میں دریا پہ گیا تھا اور ملاح سے کہا تھا جو کشتی چلاتا ہے، اس سے میں نے کہا کہ دریا کے پار چھوڑ دو، تو اس نے میری غربت دیکھتے ہوئے، میرا حال دیکھتے ہوئے مجھے انکار کر دیا، منع کر دیا، کہا تو غریب ہے، تو پیسہ کیا دے گا، کرایہ نہیں دے پائے گا، جا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عرض کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اسی اثناء میں 30 دینار کی ایک تھیلی آئی حضور غوث اعظم کے لیے تحفے میں۔ حضور غوث اعظم نے وہ 30 دینار کی تھیلی اسی فقیر کو اٹھا کر کے دے دی اور کہا یہ 30 دینار کی تھیلی ملاح کو دے کر کے آؤ اور اس سے کہنا آج کے بعد اگر کوئی غریب تیری کشتی پہ آ کر کے بیٹھے اور یہ کہے مجھے فلاں کنارے پر چھوڑ دے تو اس سے منع مت کرنا، کیونکہ غوث اعظم نے تجھے 30 دینار دے دیے۔ بات یہیں پہ نہیں رکی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیص اتاری اور قمیص اتار کے اس فقیر کو دے دی۔ قربان جائیے، آپ کے خلفاء فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی سخاوت یہ تھی کہ اگر کوئی مانگنے آ جاتا اور آپ کے جسم پہ صرف 2 کپڑے ہوتے تو آپ اس میں سے 1 کپڑا اس فقیر کو دے دیا کرتے۔ دیکھیں سخاوت، دیکھیں کیسے غریبوں اور فقیروں کی مدد فرماتے ہیں۔ صرف کرامتیں نہیں دکھائیں، صرف اپنے مرید نہیں بڑھائے، بلکہ انہوں نے زندگی جینے کا سلیقہ بھی دیا کہ اگر تمہیں ایک دوسرے کی بھلائی کرنا آ جاتی ہے تو اللہ تمہیں دلی سکون بھی عطا فرما دے گا، اور یہی زندگی جینے کا مقصد بھی ہے، وہ بھی بڑھائے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیص اتار کے دی، اس فقیر کو تحفے میں دے دی، پھر آپ نے 20 دینار لیے اور اس فقیر کو دیے اور اپنی قمیص 20 دینار میں اس فقیر سے پھر خرید لی۔ قربان جائیں، دیکھیں پہلے قمیص دے دی، پھر 20 دینار اسے دے کے قمیص خرید لی۔ 30 دینار تو ملاح کے لیے دیے تھے کہ کشتی میں کشتی جو چلا رہا ہے اسے دے کے آنا، اور 20 دینار اس فقیر کو دیے، اس کا بھی بھلا کر دیا اور اس آنے والے کا بھی بھلا فرما دیا۔ یہ غوث اعظم کی سخاوت ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جو بھی آتا تھا آپ اسے خالی نہیں لوٹنے دیتے، کوئی بھی مراد لینے آتا آپ اسے مراد سے بھرپور اس کی جھولیاں بھر دیتے تھے۔ اب مانگنے والا صرف ایسا ہی نہیں کہ دولت ہی مانگنے آئے، مانگنے والے ایسے بھی آئے ولایت بھی مانگنے آئے۔ یہ غوث اعظم کی سخاوت ہے، اور سخی حقیقت میں ہے ہی وہ کہ جس کے پاس جیسا سوال لے کے جایا جائے وہ اس سوال کو پورا فرما دے۔ حضور غوث اعظم مظہر ذات مصطفیٰ ہیں، جیسے مصطفیٰ کے دربار میں
اگر کوئی سوال مال کا لے کے آتا ہے تو اسے مال دے دیا جاتا ہے، اگر کوئی اولاد کا سوال لے کے آتا ہے تو اسے اولاد دے دی جاتی ہے، اگر کوئی ٹوٹا بازو لے کے آتا ہے تو اس کا بازو جوڑ دیا جاتا ہے، اگر کوئی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکلا ہوا لے کے آتا ہے تو اس کے ڈھیلے کو رکھ کے اسے صحیح کر دیا جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا دربار ہے، جو سوال لے کے آتا ہے اسے انکار نہیں کیا جاتا۔ یہاں تک کہ ایک شخص حاضر ہوا اور کہا یہ پیڑ اگر بلا کر کے آپ دکھا دیں، یہ پیڑ بلا کر کے دکھا دیں، تو حضور نے فرمایا اگر میں بلا کر کے دکھاؤں یا تو اسے خود بلائے۔ وہ کہنے لگا اس سے اچھی بات کیا ہے، وہ گیا اور بلا کر کے لے آیا۔ یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں یہ نبی کا دربار ہے جہاں سے صرف دولت ہی نہیں ملتی، یہاں اگر چاند توڑنے کی بھی بات کی جائے تو اس کو بھی پورا فرما دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ حضرت، بہت اچھے حضرت۔ اگر چاند توڑنے کی بات کی جائے تو اسے بھی منع نہیں کرتے ہیں، چاند توڑ دیتے ہیں۔ ابو جہل کنکریاں لے کے آ جائے تو اسے بھی منع نہیں کرتے ہیں، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیتے ہیں۔ سوال یہی نہیں کہ دولت دے دو، سوال یہ بھی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، پیڑ کو اپنے پاس بلا دو، پتھروں سے سلام پڑھوا دو، یہ بھی سوال ہے۔ غوث اعظم مظہر ذات مصطفیٰ ہیں، یہی حال غوث اعظم کی بارگاہ تھا کہ آپ کی بارگاہ میں بھی جو بھی آتا جیسا بھی سوال لاتا اس کے سوال کو آپ پورا فرما دیا کرتے۔ اب چاہے وہ دولت سے متعلق ہو، چاہے اولاد سے متعلق ہو، چاہے لڑائی جھگڑوں سے متعلق ہو، چاہے برکتوں سے متعلق ہو، اور چاہے ولایت سے متعلق ہو۔ ایک شخص، آخری واقعہ، ایک شخص حاضر ہوا، اللہ کے ولی تھے لیکن کسی وجہ سے ان کی ولایت سلب ہو گئی، یعنی اللہ نے ان کی ولایت کو چھین لیا۔ یہ شخص جس کی ولایت کو اللہ نے چھینا، یہ کسی ولی کے پاس گئے اور ان سے کہا میرے لیے دعا کرو، اللہ نے میری ولایت کو چھین لیا ہے اور دعا کر دو اللہ سے کہ میری ولایت واپس مل جائے، مجھے اللہ پھر سے ولی بنا دے۔ یہ شخص جن کی ولایت اللہ نے سلب فرما لی، تقریباً 70 اولیاء اکرام کے پاس گئے، 70 اولیاء اکرام کے پاس جا کر کے کہا دعا کرو اللہ میری ولایت کو واپس کر دے، لیکن 70 اولیاء اکرام کی دعا پہ ہاتف غیبی سے صرف ایک آواز آئی، ہم اس کی ولایت کو واپس نہیں کریں گے۔ کسی نے کہہ دیا اے شخص اگر تجھے اپنی ولایت چاہیے جا غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا جا، عبد القادر جیلانی سے عریضہ لگا دے، اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تو اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ وہ تیری ولایت کو واپس فرما دے گا۔ اب اس شخص نے سنا، دوڑا بھاگا، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کرنے لگا حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں اور اللہ میری ولایت کو واپس کر دے، جو میری ولایت سلب ہوئی میں نے اس خطا سے معافی مانگ لی ہے، آپ دعا کریں اللہ میری ولایت کو واپس کر دے۔ حضور غوث اعظم نے ہاتھ اٹھا دیے، مولا اس کی ولایت کو واپس کر دے۔ ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی عبد القادر ہم اس کی ولایت کو واپس نہیں کریں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا کہ پھر دعا کی مولا اس کی ولایت کو واپس کر دے، پھر آواز آئی عبد القادر ہم اس کی ولایت کو واپس نہیں کریں گے۔ توجہ رکھنا، ولایت کو واپس نہیں کریں گے۔ دیوانہ مچلتا کیسے ہے؟ آج تک سنا ہوگا دیوانے مچلتے ہیں، لیکن آج دیکھو دیوانہ مچلتا کیسے ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دوبارہ دعا بھی قبول نہ ہوئی، اپنا مسلح اٹھایا اور بغل کے نیچے دبا لیا، اور دبا کر کے پہلا قدم دروازے سے نکالا تھا، پہلا قدم نکالا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی عبد القادر اپنے قدم کو پیچھے کر لو، ہم نے اسے بھی اور اس کی طرح 1000 کو ولی بنا دیا ہے۔ اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، جشن غوث البرا، کرامت غوث البرا، شان غوث البرا۔ تنویر صاحب قبلہ۔ اب بات یہیں پہ نہیں رکی، اب دیوانہ ہے مچلا ہوا ہے۔ آج تک سنتے تھے دیوانہ مچل جاتا ہے، لیکن دیکھیں آج دیوانہ مچلا ہوا ہے۔
قدم پیچھے نہیں کیا، دوسرا قدم پھر بڑھا دیا۔ مولا 2 بار عرض کیا تھا، قبول نہیں ہوا۔ یہ اللہ اپنے ولیوں کے اسرار کے نخرے اٹھاتا ہے۔ جب دوسرا قدم بڑھایا، عاطف غیبی سے آواز آئی، عبد القادر اپنے قدم کو پیچھے کر لو، ہم نے اسے بھی اور اس کی طرح 2000 کو اپنا ولی بنا لیا ہے۔ شان غوث اعظم، شان غوث اعظم، علامت غوث اعظم۔ قربان جائیے، بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ دیوانہ ایسے مچلتا ہے، اور اللہ اپنے محبوبوں کے کیسے نخرے اٹھاتا ہے، کیسے نخرے اٹھاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے قدم کے بعد بھی قدم پیچھے نہیں کیا۔ نخرے دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا اندازہ لگائیں۔ انہیں بھی پتا ہے کہ جب ہم مچلتے ہیں تو اللہ ہماری پوری فرماتا ہے، جب ہم مچل جاتے ہیں تو اللہ ہماری سنتا ہے۔ دوسرا قدم بڑھانے کے بعد بھی پیچھے نہیں، تیسرا قدم بڑھایا، عاطف غیبی سے آواز آ گئی، عبد القادر اب بس بھی کرو، ہم نے اسے بھی اور اس کی طرح 3000 کو اپنا ولی بنا لیا ہے۔ گیا تھا ایک لینے گیا تھا اپنی ولایت، لیکن ان کے دربار سے 3000 کو ولایت مل گئی، 3000 کو ولایت مل گئی۔ یہ ولی بھی ہیں اور ولی گر بھی ہیں، یعنی خود تو ولی ہیں ہی، لیکن ان کے دربار میں جو ولایت لینے آتا ہے اسے بھی ولی بنا کے بھیجتے ہیں۔ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ چندن شیر کے لیے حاضر پہ صلاۃ و سلام ہوگا، فاتحہ ہوگی، پھر آپ حضرات تبرک لے کر تشریف لائیے۔ مولانا تنویر صاحب کو جانا ہے کہ